محترم ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشیل پر۔ آج کا یہ ہمارا اتوار کا لائیو سوال جواب پروگرام ہے، جس میں ہم دین سے متعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں گے۔ یہ آج کا ہمارا 71واں لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی خیر و خوبی کے ساتھ میں اور لوگوں کے حق میں نفع مند بنا کر کے اسی طریقے سے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور آپ حضرات کے حق میں علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارا ایک اور چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہمارے اور دوسرے ویڈیوز، بیانات، موٹیویشنل ویڈیو، اور جمعرات کے دن جو ہمارا لائیو سوال جواب سے پروگرام ہوتا ہے تو وہ اس دوسرے یوٹیوب چینل کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے آپ حضرات اگر اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو جمعرات کے لائیو سیشن میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور آج کی اس میں کن بھائیوں کے ہمارے کیا کیا سوال جواب ہیں ان کو ہم جو ہے سوالو کر لیتے ہیں۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے نمیرہ، کہہ رہی ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سہیل عالم کیا کہہ رہے ہیں فوج میں جانا کیسا ہے؟ بھائی فوج میں آپ جا سکتے ہیں بلا شبہ، یا کہہ لیجیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانا تو یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ بندہ کہ جو بارڈر پہ شہید ہو جائے، بعض حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، بارڈر پہ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو اس کو شہید کہا گیا ہے، اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے فوج میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ الٹا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت ہی نہیں کرتے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں۔ نتیجہ یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ بس ایسے ہی گلی نکڑوں پہ آپ کو کھیلتے ہوئے ملیں گے، چھوٹا موٹا کوئی کاروبار یا تو کہہ لیجیے مزدوری کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ بڑے بڑے عہدوں پر آج مسلم لوگ ہے ہی نہیں، نہ فوج میں، نہ پولیس میں، نہ اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری ترقی اتنی نہیں ہے، ہماری پڑھائی اتنی نہیں ہے، ہماری تعلیم اتنی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ رہتا ہے کہ ہم پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے جائیے، بے شک بہت اچھی بات ہے، یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ جی محمد ہارون تیاگی السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے دعا کی درخواست ہے میرے لیے۔ جی وعلیکم السلام، اللہ آپ کی تمام جائز تمنا کو پورا فرمائے، آپ کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جمیل احمد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے انڈیا میں بہت سے کفریہ الفاظ بولے جاتے ہیں، جیسا کہ ظلم، اللہ اور اللہ بھول گیا ہے۔ اگر کوئی مسلم یہ الفاظ لا علمی میں بولے، اس کو پتہ نہ ہو تو کیا یہ کفر ہے؟ تو کیا کفر ہوگا؟ دیکھیے، آپ کا کسی الفاظ کے بارے میں پتہ نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، بلکہ یہ تو مزید ایک گناہ ہے کہ شریعت کے اتنے اہم الفاظ، اتنے اہم مسائل جو آپ کو علم ہونا چاہیے تھا اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں آپ کا لا علم ہونا، اس کے بارے میں نہ جاننا، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، آپ کو تو پہلے جاننا چاہیے تھا اس سلسلے میں۔ بہرحال جانے انجانے میں بھی اگر کفر یا کلمات ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں تو آدمی کو تجدید ایمان کر لینا چاہیے اور تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے، یعنی دوبارہ کلمہ بھی پڑھ لے اور دو گواہوں کے سامنے اپنا دوبارہ اپنا نکاح بھی کر لے، بھلے ہی گھر کے آدمی ہوں، تو تجدید نکاح کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر جانے انجانے میں نکلے، پتہ ہو نہیں پتہ ہو، تب بھی یہ کام آدمی کو کر ہی لینا چاہیے، سیف سائڈ رہنا چاہیے۔ دا یوریبک الا ما لا یوریبک، کہ جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، جس کا یقین ہو اس کے مطابق عمل کرو۔ راحت علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کی درخواست ہے مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، اللہ آپ کی تمام جائز تمنا کو پورا فرمائے، نیک خواہشوں کو پورا فرمائے، جتنی بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں اللہ سب کو ختم فرمائے۔ شاکر جمیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ اگر کسی شخص کے رمضان المبارک کے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں اور ان کی قضا کرنا چاہتا ہو تو متعینہ نیت کرے، یعنی مثال کے طور پر 10ویں روزے کی قضا کر رہا ہوں، مطلق رمضان المبارک کی نیت کافی ہے۔ مطلق رمضان المبارک کی نیت کرنا کافی ہے کہ میرا رمضان کا روزہ چھوٹا تھا، پہلا ادا کر رہا ہوں، اب دوسرا ادا کر رہا ہوں، اب تیسرا ادا کر رہا ہوں، بس اس طریقے سے نیت کرتا رہے۔ 12ویں رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ، 13ویں رمضان کا، تو یہ مشقت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو۔ ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے 10 روزے چھوٹے ہیں یا 2 روزے چھوٹے ہیں یا 20 روزے چھوٹے ہیں،
یہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، یہ شمار نہیں کیا جاتا کہ بھائی آپ کا 12ویں رمضان کا روزہ چھوٹا ہے کہ 13ویں رمضان کا، تو مطلق نیت کافی ہے کہ بھائی رمضان کا میرا روزہ چھوٹا تھا، میں اس کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، آپ نے ادا کر لیا تو ایک کم ہو گیا، اب کل کو پھر یہ نیت کر لیں کہ میرا رمضان کا جو روزہ چھوٹا تھا اس کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، 2 کم ہو گئے، تو بس اس طریقے سے نیت کرتے جائیں اور قضا ادا کرتے جائیں۔ جی نصیر شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحریم نام کے معنی کیا ہے؟ جی تحریم کے معنی ہے حرام کرنے والی، تحریم تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے، تحریم تحریمہ اسی سے بنا ہے، یعنی حرام کرنے والی، تحریم کے معنی ہو جائے گی حرمت والی، تحریم کے معنی ہو جائے گی حرمت والی، عزت والی، یہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں بچی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا نہیں، تو تحریم نام رکھا جا سکتا ہے، لوگ رکھتے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے اس معنی میں، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ قاری محمد اشفاق آفیشل السلام علیکم حضرت، یا ضابطہ بھی کچھ ہوتا ہے، عورتیں بولتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت یہ ضابطہ بھی کچھ ہوتا ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں ضابطہ؟ بھائی میں سمجھا نہیں ہوں تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے، جو ضابطہ یہ کیا، یہ لفظ کیا لکھا ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، تو تھوڑا اس کو دوسرے الفاظ میں لکھ دیجئے جو میں سمجھ پاؤں۔ حذیفہ جو ہے حذیفہ طیبانی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کے زمانے میں عورتوں کے مزارات کے باہر جانا کیسا ہے؟ جہاں عورتوں کا سیکشن ہوتا ہے، عورتوں زمانے میں عورتوں کا مزارات پر، مزارات پہ آج دیکھیے یہ بات ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مزارات پہ جا کر کے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ادھر سے چلا رہی ہے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، تو بہت سارے خرافات کا مجموعہ ہے آج کل کے جو مزارات ہیں ان پہ ہوتے ہیں۔ جو وہاں دفن ہے وہ تو صاحب نسبت ہیں، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو بزرگ ہیں، تو ان کے پاس جانے میں، زیارت کے لیے جانے میں، ایصال ثواب کے لیے وہاں جانے میں اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہاں اتنی ساری خرافات ہو گئی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی نہ جایا جائے، آپ اپنے گھر بیٹھ کر کے ہی ایصال ثواب کر دیجئے، تو یہ بہتر ہے، بھلے ہی کہیں پہ عورتوں کا سیکشن الگ ہو تو بھی نہیں جانا چاہیے، فائدہ اسی میں ہے اور فتنے سے حفاظت اسی میں ہے، جتنا ہو سکے بچا کر کے چلیں، کوئی بھی موقع نہ دیں کہ ہماری جو ہے جان پہ بنائے، عزت پہ بنائے یا کوئی انگلی اٹھائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ سہیل عالم کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کو زہر کس نے دیا اور کیوں؟ ایک یہودی عورت تھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر کے واپس تشریف لا رہے تھے غالباً، تو بہرحال تشریف لا رہے تھے کہیں سے، تو ایک یہودی عورت نے آپ کو بلایا کہ حضور میرے یہاں کھانا تیار ہے، آپ آ کر کے دعوت کھا لیں، تو حضور صحابہ کے ساتھ میں تشریف لے گئے اور بیٹھ کر کے کھانا کھایا، اور اس عورت نے، وہ یہودی جو عورت تھی، اس نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہوا تھا، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ اپنے گلے کے اندر ڈالا تو وہ لقمہ گلے میں آ کر کے اٹک گیا، نیچے نہیں گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، اگل دو، تو صحابہ نے تو کھا لیا تھا، تو جو صحابہ، کچھ صحابہ نے کھا لیا تھا، ان کا وہیں موقع پر ہی انتقال ہو گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو نہیں تھا، لیکن وہ زہر کا اثر پیٹ کے اندر چلا گیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے آخر زمانے میں پھر وہی زہر کی جو تاثیر تھی، جو اثر تھا، وہی لوٹ آیا تھا اور اس بیماری میں اضافہ ہو گیا تھا، جہاں آپ کو بخار تھا اور جو ہے کچھ وجوہات تھی، تو ان میں سے ایک زہر کا لوٹ آنا بھی ہے، تو بہرحال آخر عمر میں وہ لوٹ آیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ ہاتھ روک لو، تو بعض صحابہ نے ہاتھ روک لیا، کچھ مر گئے تھے، کچھ بچ گئے تھے، اور حضور کا تو یہ معجزہ تھا کہ وہ لقمہ گلے سے نیچے اترا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ مطلب جو ہے شاید کسی نے راضی کیا تھا مجھے زہر دینے کے لیے، یا میں نے خود ہی دیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، تو اس کا مجھے صحیح علم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ یہودی عورت تھی جس نے زہر دیا تھا حضور کو مارنے کے لیے۔ اپنے بارے میں بتائیے، میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں بھائی؟ RAJA بھائی میں تو بتا چکا ہوں، میرا نام محمد معمور بدر ہے، سہارنپور سے میرا تعلق ہے، رہتا میں ممبئی میں ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بشیر مہر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ سننا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سہیل کہہ رہے ہیں ویگیانک بننا کیسا ہے؟ بھائی بنیے نا، شریعت نے کہاں آپ کو منع کیا ہے؟ آپ انجینئر بنیے، آپ وکیل بنیے، آپ لائر بنیے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے ویگیانک بنیے، سائنسداں بنیے، آپ کو جو بننا ہے، آپ پولیٹیشین بنیے، جو آپ کو بننا ہے آپ بنیے، کسی نے منع نہیں کیا ہے، شریعت میں کہیں منع نہیں کیا گیا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، جو آپ کو بننا ہے آپ بنیے۔ بلکہ بڑے بڑے سائنسداں مشہور جنہوں نے زیرو کا ایجاد کیا، زیرو ہوتا نا، 1 سے پہلے 0 1 2 3، تو زیرو کا جو ایجاد کرنے والا ہے وہ مسلم سائنسداں ہے۔ ایسے ہی دنیا بھر کے علاج ایسے ہیں کہ جن کی کھوج مسلم سائنسدانوں نے کی تھی، مسلم حکیموں نے کی تھی، آج بھی یہ، اور لوگ مانتے ہیں، بلکہ باقاعدہ یونیورسٹیوں میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جاتی ہیں
ٹھیک ہے، تو ویگیانک بننا، سائنسداں بننا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بس یہ ہے آپ شریعت کے دائرے میں رہیں، وقت پر نماز ادا کرتے رہیں، چال ڈھال میں، لباس میں، بول چال میں شریعت آپ کی جھلکتی ہو تو آپ شریعت و سنت کا پابند رہ کر کے کچھ بھی بن جائیے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی شریعت میں ڈاکٹر بننا منع ہو، انجینئر بننا منع ہو، ویگیانک بننا منع ہو، تو کوئی منائیگی نہیں ہے، بس یہ ہے آپ شریعت و سنت کو اپنے اندر رکھیں، بس پھر جو چاہے آپ بن جائیں۔ انس شاہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر مسجد میں غلطی سے چپل لے کر چلے گئے تو یہ گناہ ہے یا نہیں؟ جی مسجد میں اگر پہن کر کے اگر آپ چل رہے ہیں مسجد کے فرش پر تو ظاہر ہے کہ یہ بے ادبی کے اندر داخل ہے، چونکہ ہمارے جو باہر ہم جو پھرتے ہیں جن چپلوں کو لے کر کے ان میں نیچے ناپاکی، نجاست، گندگی لگی رہتی ہے، انہیں کو لے کر کے مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں بھی گندگی لگنے کا خطرہ ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی کے اس میں ہے، اور ایک اعتبار سے کہہ لیجیے کہ گناہ تو بہرحال ملے گا ہی، غلطی سے چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا، اور اگر آپ کی چپل پاک ہیں، کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر آپ چپل پہن کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ادب کے خلاف تو وہ بھی ہے، مسجد میں بغیر چپل پہنے جانا چاہیے، چونکہ عبادت کا مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پر آدمی سجدہ، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں زمین پر، تو اس لیے ننگے پیر جانا چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ جی بشیر میر مفتی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں اور میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ کیوں پانی خراب کرتا ہے، تیری نماز قبول نہیں ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ پریشان ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیوی کوئی خدا تھوڑا ہی ہے آپ کا جو نماز کا فیصلہ کرے گی کہ بھئی آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے فیصلہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ پڑھتے رہیے، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے جو آپ کو نماز سے روکنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ ڈھنگ سے نہیں، وہ ڈھنگ سے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جیسی کیسی آدمی کیا کہتے ہیں نماز پڑھتے رہنا چاہیے، وہ کسی نے کہا ہے کہ بھئی آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن درسگاہ میں حاضری لگنی چاہیے، کلاس میں آپ کی حاضری لگتی رہنی چاہیے کہ بھئی ہاں بندہ آیا ہے، سال بھر حاضر رہا ہے، تو حاضری لگتی رہنی چاہیے، امید ہے انشاءاللہ کہ روزانہ آئیں گے، اللہ دل بدلے گا، قبول بھی فرمائے گا اور بہترائی بھی اس کے اندر پیدا فرمائے گا، تو اس لیے آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں، کس کی قبول ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس لیے بندوں کی باتیں نہ سنیں، ان کو اگنور کریں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ آپ سوال، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتا ہے تو وہ کیسے سدھارے گا اسلام کے مطابق بتائیے؟ سدھارنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو چیزیں پہلے غلط کر رہا تھا ان تمام کو چھوڑ دے، جو بھی چوری، شکاری، سود خوری، زناکاری، شراب، جتنی بھی غلط چیزیں ہو رہی تھی سب کو چھوڑ دے ہوئے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں، ٹھیک ہے، بیت الخلاء جانے میں، کام کاج کرنے میں، ہر چیز میں یہ دیکھے کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور اس میں سنت کیا ہے، کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیا چیزیں اس کے اندر ہمیں کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ جب اس کے مطابق عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کی زندگی سدھر جائے گی، اور جن کے حقوق لے رکھے ان کے حقوق کا آپ ادا کریں، بس یہ ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ توصیف خان کہہ رہے ہیں 4 امام سنت پہ ہیں پھر نماز کا طریقہ الگ الگ ہے، ایسا کیوں؟ اگر کوئی اور امام کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے تو لوگ اسے بھلا برا کہتے ہیں۔ دیکھیے، اور یعنی یوں پہلے تو میں اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ طریقہ الگ الگ کیوں ہے۔ دیکھیے اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے، چاروں امام نے جو بھی طریقہ اپنایا ہے وہ سب کے سب احادیث سے ثابت ہیں، اور علماء نے اس کے اندر حکمت یہ بیان کی ہے کہ بھئی اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل ہو جائے گا، حضور نے کبھی اس طریقے سے نماز پڑھی تو ایک امام نے اس کو لے لیا، اس کے ماننے والوں نے اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیا، دوسرے طریقے سے بھی حضور سے ثابت ہے، دوسرے امام اور اس کے ماننے والوں نے اس طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تیسرے امام صاحب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور طریقہ ثابت ہے، انہوں نے اس طریقے سے، تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی طریقے پر عمل کرنے لگے تو حضور کی بقیہ حدیثیں چھوٹ جائیں گی، حالانکہ وہ بھی حدیثیں ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، چاروں کے نماز طریقے بھلے ہی الگ الگ ہیں لیکن جائز ہیں، ٹھیک ہے، جس کو جو افضل لگا اس نے اس کے مطابق عمل کر لیا ہے، تو اس طریقے سے حضور کی ہر حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اب رہ گیا بات یہ کہ 4 اماموں سے ہٹ کر کے، تو 4 اماموں سے ہٹ کر کے ہم اس لیے غلط کہتے ہیں کہ آپ جو 5واں طریقہ بتا رہے ہو نا وہ دراصل انہی چاروں میں سے کسی ایک امام کا مل جائے گا، تو آپ کو 5واں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہی چیز ہونے لگے تو پھر تو کوئی اور 6واں بنائے گا، کوئی 7واں بنائے گا، کوئی 8واں بنائے گا، تو دین چون چون کا مربع بن کر کے رہ جائے گا۔ آپ جو 5واں طریقہ کہہ رہے ہو تو وہ طریقہ یا تو امام مالک نے اپنایا ہوا ہے، تو جب ان کا اپنایا ہوا ہے تو آپ اسی میں شامل ہو جاؤ نا، آپ کو اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟
جب پہلے سے اتنی بڑی کمیونٹی اس کو فالو کر رہی ہے، اس کے مطابق عمل کر رہی ہے، تو آپ بھی انہیں میں جوائنٹ ہو جاؤ. لیکن آپ تو اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائیں گے، تو کوئی اور آئے گا وہ اور الگ بنائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی آ کر کے اپنے طریقے سے دین کو فالو کرنا شروع کر دے گا جو اس کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ 4 مسئلے ایسے ہیں جو کہہ لیجئے کہ تابعین کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے یہ چاروں مسلک چلے آ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ دوسری صدی سے یہ اپنا چلے آ رہے ہیں یہ طریقہ، اور امت کا اجماع ہے کہ بھئی انہی چاروں میں کوئی بھی ایک طریقہ آپ پکڑ لو تو آپ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنے والے ہو، اور قرآن و حدیث پر ہی زندگی گزارنے والے، عمل کرنے والے ہو. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب 5ویں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جس کو 5واں کہہ رہے ہو وہ انہی 4 کے اندر ہے، چاروں میں سے کوئی ایک، تو آپ اسی کے ساتھ میں جوائنٹ ہو جاؤ. 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی الگ کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں باتوں پہ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. باقی برا بھلا کوئی نہیں کہتا ہے، ہم اسے غلط کہتے ہیں، یار تم کیوں الگ جا رہے ہو، کیوں الگ جا رہے ہو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم. ٹھیک ہے، جماعت کی پیروی کرو. جب ایک جماعت پہلے سے بنی ہوئی ہے قرآن و حدیث کے مطابق تو آپ اسی میں شامل ہو جاؤ نا، اس سے الگ کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا فمن شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا تو وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اب سوچئے جب پہلے سے چاروں بنے ہوئے ہیں، چاروں حق پر ہیں، تو آپ کیوں الگ جا رہے ہو؟ آپ کیوں الگ جا رہے ہو؟ اسے تو حدیث میں منع کیا گیا نا. تو آپ انہی کے ساتھ میں جوائن ہو جاؤ، کام ہو جائے گا، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے چلیے. شادی میں کتنا مہر ہونا چاہیے؟ بھئی شادی میں شریعت کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اتنا مہر متعین ہونا چاہیے. جو بھی آپ سے رضامندی سے میاں بیوی کی آپ طے کر سکتے ہیں. شادی میں کتنا مہر ہونا چاہیے؟ جی کم سے کم تو مقدار 10 درہم ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک. 10 درہم یا اس کی ویلیو جو بھی ہوتی ہے آج کے زمانے میں تقریباً 2000 کے آس پاس ہوتی ہے. تو کم سے کم 2000، اس سے زیادہ 5000، 10000، 50000، لاکھ، 2 لاکھ، جتنا آپ کو رکھنا ہے آپ رکھ لیجئے. لیکن مرد کی حیثیت دے کر کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کو ادا کرنے میں دقت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لاکھ تو بندھوا لیا، اپنا مہر تو بندھوا لیا 2 لاکھ، لیکن سیلری ہے 10,000، تو وہ کیسے ادا کرے گا 2 لاکھ کا مہر؟ تو ایسا نہیں. اگر کسی کی 50,000 سیلری ہے تو 1 لاکھ باندھ دو، 2,000 کی سیلری سے اپنا وہ ادا کر دے گا. تو جیسا بندے کی حیثیت ہو، استطاعت ہو مہر ادا کرنے کی، اسی حیثیت سے اس کا مہر رکھنا چاہیے. تو کم سے کم یہ ہے، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ مہر زیادہ نہ رکھو. بہت زیادہ مہر باندھنا، 2 لاکھ باندھ دیا، 4 لاکھ باندھ دیا، تو اتنا مہنگا بھی نہیں باندھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا لا تغالوا صدقات النساء، کہ عورتوں کا مہر بہت زیادہ نہ رکھو، کیونکہ اگر یہ کوئی باعث عزت اور شرف کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اور آپ کی بیٹیوں کا مہر سب سے زیادہ ہوتا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل تھا، کسی کا 500 تھا، کسی کا 200 درہم تھا، تو یہ اتنا تھا. تو اس لیے نارمل ہونا چاہیے. یہ بیچ میں کسی بھائی نے پوچھا تھا، قاری محمد اشفاق السلام علیکم، حضرت نظار لگنا حق ہے، اور جو نظر دھاگے سے کاٹتے ہیں تو وضاحت کریں، جس کا نظر لگ جائے تو کون سی دعا پڑھے؟ دیکھیں نظر لگنے کی دعا کے تعلق سے میری ویڈیوز موجود ہے، 2 ہیں کہ بھئی کسی کو نظر لگ جائے. نظر لگنا بالکل برحق ہے، حدیث میں فرمایا گیا، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ میری امت میں اخیر زمانے میں سب سے زیادہ موتیں ہوں گی وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی. نظر لگنے کی وجہ سے موتیں ہوں گی سب سے زیادہ. تو نظر لگتی ہے، اس کی دعا جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ ہے. اور ایک خاص طریقہ بھی ہے جو ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے سورہ فاتحہ کا. تو وہ ویڈیوز میری موجود ہیں، غالباً 2 یا 3 ویڈیو ہیں، تو وہاں پر میں نے پورا طریقہ اور دعائیں وغیرہ بتائی ہیں، تو مزید تفصیل آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا. چھپٹا کچھ ہوتا ہے کیا؟ جی نہیں، چھپٹا کیا ہوتا ہے؟ جھپٹا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں جھپٹا مارنا ہمارے یہاں تو کسی سے چھین لینے کو کہتے ہیں. جھپٹا کہہ لو آپ یا جھپٹا کہہ لو، تو کسی سے کوئی چیز چھین لینا، اس کو تو جھپٹا کہتے ہیں. جو آپ نے لکھا ہے جھپٹا لکھا ہے. باقی اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ اس کو مزید تفصیل بتا دیں مجھے. نور عالم السلام علیکم، مفتی صاحب نماز کی حالت میں ہنسی نکلی مگر منہ نہیں کھلا، لیکن پاس والے نے سن لیا، تو اس طرح نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ٹوٹ جائے گی. دیکھا اگر برابر والے نے ہنسی سن لی ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. محمد مزمل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے. انس شاگر مفتی صاحب کیا قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے ذمے قرض نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں، بالغ ہونے کے بعد آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کو ادا کرنی ہے. اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور قرضہ لیے ہوئے سال 2 سال 4 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ادا کرنا ہے کہ نہیں ہے، یا وہ ایسے ہی معاف ہو جائے گا؟ تو جب کسی کا قرضہ معاف نہیں ہوگا تو نماز بھی تو ایک قرض ہی ہے نا آپ کے اوپر. دن میں 5 وقت ضروری ہے، فرض ہے آپ کے اوپر، فرض ہے آپ کے اوپر.
अगर आपने अदा नहीं किया तो गुनाह तो अलग होगा, लेकिन साथ साथ में आपको अदा भी करना है। और क़ज़ा उम्री की दलील हमारे इस सिलसिले में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क़ज़ा उम्री की कोई दलील नहीं है, तो इस सिलसिले में हमारे पास जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज के वक्त सोता रह गया या नमाज पढ़ना भूल गया तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। तो कोई सो रहा था, नमाज का वक्त निकल गया, कोई भूल गया नमाज पढ़ना, फरमाया जब याद आए तभी पढ़ ले। अब किसी को याद आ रहा है यार 2 साल से मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, 2 साल पहले मेरी नमाजें छूटी थी, अब उसको एहसास हो रहा है, अब याद आ रहा है यार 2 साल पहले की नमाजें छूटी हुई हैं, 4 साल पहले की नमाजें छूटी हुई है, तो बताइए हदीस में क्या कहा गया, जब याद आए तब पढ़ ले। तो इससे साबित ये होता है कि अगर जिंदगी में कभी भी बंदे की नमाजें छूटी थी तो अब बाद में उसको पढ़ना जरूरी है, वरना कह लीजिए उस वक्त नहीं पढ़ी थी वो तो गुनाह अलग है, ये जिम्मे में बाकी है इसका गुनाह अलग से है। और अगर आप पढ़ लेंगे तो ये तो होगा कि नमाजें तो आपने पढ़ ली हैं, वक्त पर अदा नहीं की थी तो उसका जो है आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन नमाजें तो अदा हो गई ना, तो इसलिए क़ज़ा उम्री ज़रूरी है। शाकिर जमील, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चप्पल पहनकर नमाज पढ़ी है या पढ़ाई है? चप्पल पहनकर फ़र्ज़ नमाज तो नहीं पढ़ी है, अलबत्ता उसके बारे में आता है, नमाज जनाजा के बारे में आता है, बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज जनाजा पढ़ रहे थे चप्पल जूते पहन करके, और दरमियान नमाज में ही आपने जूते चप्पल निकाल दिए, सहाबा ने देख करके भी निकाल दिए। तो हुजूर ने पूछा भाई तुमने क्यों चप्पल निकाले? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आपको देखा, आपने फरमाया मेरे चप्पल पे गंदगी लगी हुई थी, जिब्रील ने मुझे आकर के बताया कि आपके चप्पल पर गंदगी लगी है, तो इसलिए मैंने चप्पल निकाले थे, तुम्हारे चप्पल पे गंदगी नहीं थी तो तुमने क्यों निकाले थे? तो इसलिए ये बहरहाल उससे है। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में मेरे इल्म में तो नहीं है कि भाई किसी में हो कि भाई हुजूर ने फ़र्ज़ नमाज़ें जो है वो जब चप्पल जूते पहन करके पढ़ी हो। हाँ, सफ़र की हालत में रहा हो तो उसका बहरहाल अलग बात है, वो अलग बात है, उसके बारे में भी मेरे जहन में तो फ़िलहाल कोई रिवायत नहीं है। हो सकता है कि भाई सफ़र में इस तरह का कोई मौका रहा हो कि जहाँ पर आपने जूते चप्पल पहन करके नमाज़ पढ़ी हो, लेकिन मस्जिद नबवी में या किसी और मस्जिद में इसका नहीं है हुजूर से। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं सैफ अंसारी, अगर इमाम सजदा सहव करे तो जिसकी रकात छूटी है वो क्या करे? देखिए जिसकी रकात छूटी है वो सजदा सहव में सिर्फ सजदे में इमाम की इत्तिबा करेगा, सलाम में नहीं। इमाम साहब एक तरफ सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो बंदा रुका रहेगा। जब इमाम सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर क्या करेंगे तो वो साथ में सजदा तो करेगा लेकिन सलाम नहीं फेरेगा, चूंकि उसकी नमाज बाकी है, तो वो सजदे में इत्तिबा करेगा, सलाम में इत्तिबा नहीं करेगा। ये है उसका जिसकी रकात छूट गई हो। शाहिब आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये बताएं हमें कि जैसे हम आप मुफ्तियान के नाम से दुआ के लिए कहते हैं तो जो कब्र में अल्लाह वाले दफन है उनसे दुआ करवाने में कैसे शिरक हुआ, जबकि मैंने सुना है कि वो जिंदा हैं। अल्लाह वाले जिंदे कहाँ हैं भैया? देखिए मैं जाहिर सी बात है जो भी बंदा है आपके सामने है तो वो आपके सामने ही दुआ कर रहा है, ठीक है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप मुझे दुआ के लिए कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई हाँ जाहिर सी बात है कि मैंने दुआ कर दी है, भाई अल्लाह आपकी जायज़ तमन्नाएं पूरे फरमाए, मसला हल हो गया। अब जो कब्र के अंदर जिंदा है, नंबर एक बात तो ये है कि आप उनसे जाकर कहते हो जी हमारे बारे में जो है दुआ कर देना। पहला मसला तो ये है कि उन्होंने आपकी बात सुनी है कि नहीं सुनी है, आपको कैसे पता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अल्लाह से आपके लिए दुआ करी कि नहीं करी, उसका आपको कैसे पता। बाज़ रिवायत वो है कि जिनसे मुर्दे सुनते हैं इसका सबूत होता है, बाज़ रिवायत से यह साबित होता है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। तो मरने वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, अहादीस में इसी में इख्तिलाफ है। तो जब इसी में इख्तिलाफ हो गया तो आप कैसे यकीन के साथ ये कह सकते हो कि जिन्हें वो हमारी बातें सुनते भी हमारे हक में दुआ भी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वसीले से उलमा ने दुआ करने से मना नहीं किया है। आप किसी भी अल्लाह वालों का वसीला ले लो, उनके तुफैल से कह दो भाई फुला बुजुर्ग के वास्ते से, फुला के वास्ते से, तो वसीले से मना नहीं है हमारे यहाँ। आप हुजूर का वसीला लो, औलिया दीन बुजुर्गान दीन सल्फ़े सालिहीन का वसीला लो, तो वसीले से दुआ करने में हमारे यहाँ हर्ज नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर के अगर उनसे कहते हो मुझे यूं दे दो, मुझे मुंह दे दो, तो ये तो आप अल्लाह को छोड़ करके उनसे मांग रहे हो ना, तो ये तो आप उनसे मांग रहे हो, साहिब कब्र से मांग रहे हो, तो ये शिरक हो जाएगा। बाकी वसीले से तो मना ही नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप जो सवाल कह रहे हैं कि अल्लाह वाले दफन है उनसे दुआ करवाने में, तो जाहिर सी बात है मैंने अर्ज़ किया ना भाई कैसे आपको पता चलेगा कि भाई आप वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जबकि हदीस में यही इख्तलाफ हो गया कि मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो जब उसी में इख्तलाफ हो गया तो बाकी की बातों के अंदर इतनी मजबूती नहीं रही है, जान नहीं रही है। हाँ, ये है कि आप खुद उनके वसीले से दुआ कर सकते हैं कि वो तेरे अल्लाह के बंदे हैं, फुला औलिया अल्लाह है, नेक बुजुर्ग हैं, तो अल्लाह उनके सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा, इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। सोहेल आलम, अल्लाह पाक ने सबसे ख़तरनाक जहन्नम कौन सी बनाई है?
जहन्नम का कोई तबका तो है, मेरे फ़िलहाल तो मेरे इल्म में नहीं है कि जहन्नम का कौन सा तबका है। ठीक है, तो वो कौन सा तबका है फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन गालिबन बाज़ हदीस में है कि जहन्नम के कुछ तबके ऐसे हैं कि जहन्नम खुद उनसे पनाह मांगती है, जहन्नम खुद उनसे पनाह मांगती है। तो वो तबके तो हैं लेकिन मेरे इल्म में नहीं है फ़िलहाल। शमशाद फ़ातिमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अबुल कलाम हज़रत जमात अहरार कौन सी जमात पे, मुझे भी नहीं पता कौन सी है, मेरा ख्याल से जमात अहरार, अच्छा गालिबन अच्छा जमात अहरार शायद वो है हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर। मौलाना नाम जहन से निकल गया है, अभी उनके साहिबजादे उसमें शामिल हुए हैं, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी थानवी, मौलाना हबीबुर रहमान, तो आगे जो उनके साहिबजादे बने हैं तो उनकी जमात जो है उसका नाम क्या है, जमात अहरार है। खदीजा जमन कह रहे मुफ्ती साहब, अगर कोई दुकान में काम करता है और काम करने का वक्त भी मुतय्यन है, फिर एक दिन बॉस कहे कि आज जल्दी बंद करेंगे किसी भी वजह से, तो उसको क्या हुक्म है, क्योंकि पहले मुतय्यन था। देखिए मुतय्यन करने वाला भी बॉस ही है, ठीक है, और जल्दी कहने वाला भी बॉस ही है। तो जब भाई बॉस खुद कह रहा भाई बंद कर लो, तो उसका मतलब ये है कि भाई रोज़ाना का डेली का जो शेड्यूल है वो अलग है, कभी कभी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र मसले बदल जाते हैं। अगर आप इनकार करेंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, तो इसलिए जब बॉस खुद कह रहा है तो बंद कर दो ना भाई, ठीक है। हाँ, अगर जो है ये है कि बॉस के ऊपर भी कोई और बॉस है, बॉस के ऊपर भी कोई और बॉस है, तो फिर ये है, फिर आप उससे कह सकते हो कि सर ऊपर से तो ऑर्डर नहीं आया है, या तो आप ऊपर से ऑर्डर ले लो, आप ऊपर से मेरे को बता दो तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ आप असल कंपनी के ताबे हैं। तो अगर उसकी तरफ से कोई इजाज़त आता है तो अब आप उसके ताबे हैं, तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मेन बॉस आपसे कहते हैं भैया जल्दी दुकान बंद कर दो, तो बंद कर दो, आपका क्या जा रहा है, घर जाओ मज़े करो, ठीक है। तो मुतय्यन करने वाला भी वही बॉस है, जल्दी बंद करवाने वाला भी वही बॉस है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, गुस्सा और वसवसे आ रहे हैं, जी करता है कि सुसाइड कर लूँ, प्लीज़ दुआ करें, और इससे बचने के लिए क्या है प्लीज़ गाइड करें। देखिए पहली बात तो यह है कि सुसाइड मसले का हल नहीं है, ठीक है। वो किसी ने कहा था, आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न मिला तो किधर जाएंगे। तो आज तो आदमी परेशान होकर सोचता चल यार मर जाओ, लेकिन अगर अमाल सही नहीं हुए हमारे, तो कब्र में फरिश्ते कूटेंगे बढ़िया करके, तो वहां से कहाँ जाओगे, फिर वहां से तो भागने की जगह ही नहीं है, फाइनल मफर, तो कहाँ भागोगे, भागने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, तो ये दुआ वगैरह मतलब ये इस तरह के जो ख्यालात हैं उनसे बचना चाहिए, ये शैतानी वसाविस हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि जब एक सहाबी ने ये मतलब मरने की दुआ मांगी उन्होंने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना फरमाया और उनको ये कहा कि देखो मरने की दुआ ना मांगो, बल्कि दुआ यूँ करो, दुआ आपको इस एतबार से करनी चाहिए कि अल्लाह जब तक मेरे हक़ में ज़िंदा रहना बाकी है मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरी मौत का वक्त आ जाए तो फिर मुझे मौत दे दे, ठीक है। तो ये दुआ हुजूर ने फरमाई है। तो बंदे को चाहिए कि इस तरह की दुआ मांगे अगर मांग रही है, नहीं तो मुश्किलों का हल तलाश करे कि भाई इस मुश्किल का हल क्या है और क्या नहीं है। तो मुश्किल का हल तलाश करना चाहिए, मरना तो कोई मसला नहीं है, कोई हल नहीं है उसका। और बाकी इसके साथ में ये है कि अल्लाह वालों से जुड़े, उनकी खिदमत में जाए, अपने मसले को हल करे, वहाँ पे इंशाल्लाह उसको रूहानी सुकून मिलेगा, जहनी जिस्मानी उसको सुकून भी मिलेगा। अच्छा, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, तो ज़रा जो है मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए इधर ही तशरीफ़ रखिए, मैं तब तक के लिए लैपटॉप ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़रा मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए ताकि मैं इसमें अच्छा, ये एक साथी पूछ रहे हैं कि नज़र लगने की वीडियो कौन से चैनल पे है। जी भाई इसी चैनल पे है, ठीक है। तो नज़र लगने की जो हमारी वीडियो है तो वो इसी चैनल पे है, दूसरे चैनल पे नहीं है। आप लिख लीजिए नज़र का इलाज या नज़र बद का इलाज, इस तरह कुछ लिख करके अगर आप सर्च करेंगे ना तो वो जो है वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि ये हो गया है, गुस्सा गुस्सा बस बसा हो गया है। मेरे लिए दुआ करें, बहुत परेशान हूँ जी, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए, हल फरमाए।
السلام علیکم حضرت، بہت سے لوگ بیان کرتے وقت صرف اللہ کا غصے کو بیان کرتے ہیں تو لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ بیان کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، اللہ کی رحمت زیادہ بیان کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو رحمت کو زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا غصہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، تو اللہ کی رحمت کو بیان کرنا چاہیے تاکہ بندے ذوق شوق میں کیا کریں، عبادت کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کے غصے کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ رحمت کے چکر میں گناہوں پر جری نہ ہو جائیں کہ ارے اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ ساتھ میں اس کے قہار ہونے کو بھی بیان کرنا چاہیے، وہاب ہونے کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ بندہ گناہوں سے رک جائے اور گناہوں پر جری نہ ہو۔ تو دونوں باتوں کو، زیادہ رحمت بیان ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کا غصہ اور عذاب بھی بیان کرنا چاہیے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیا پڑھے جس سے غصہ نہیں آئے؟ دیکھیے اس سلسلے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ جب جو غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ساتھ میں وضو بھی کر لیا کریں۔ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اندر ہیں تو گھر میں باہر چلے جائیں، کسی اور کام کاج میں لگ جائیں، دوسری مصروفیات کے اندر آپ لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غصے کا علاج ہے۔ بلال خان کیا کہہ رہے ہیں، ایک شعر ہے، توڑ دے اس کعبے کو جسے خلیل نے بنایا ہے، مت توڑ کسی کا دل جسے جلیل نے بنایا ہے۔ کیسا ہے بھائی شعر؟ تو مجھے تو بیہودہ شعر لگ رہا ہے، کیونکہ کعبے کو بھی توڑنا ہے، کعبہ تو یار اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ بندے کا دل بنایا ہے، تو دونوں میں کوئی آپس میں کیا کہتے ہیں نا، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے میں کمپٹیشن کرتے ہیں تو وہ اصل میں غلط کمپٹیشن کرتے ہیں۔ جبکہ کعبہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، مسلم ہے، ہمارا قبلہ ہے، دل ہے اللہ کا بنایا، وہ بھی بات صحیح ہے، تو کسی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ بھئی آپ کعبہ جا کر کے توڑ دو۔ تو دونوں باتوں میں کوئی آپس میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آپ یوں بولے بھائی کسی کا گھر توڑ دو یا بستر برتن توڑ دو، اس سے مطلب آپ بھلے ہی کسی کا گھر توڑ دو لیکن کسی کا دل نہ توڑو، تو یوں تو آپ کہہ سکتے ہو، لیکن اللہ کا گھر ہی توڑ دو تو یہ کہاں کا کمپٹیشن ہے؟ تو بہت ساری باتوں میں آپس میں کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چلیے، توصیف خان، موٹاپا عذاب یا رحمت؟ موٹاپا عذاب ہے یا رحمت ہے؟ دیکھیں موٹاپے کے تو اکثر نقصان ہی ہیں، موٹاپا باعث رحمت کیسے ہوگا؟ موٹاپا تو بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے ضرورت کے مطابق کہ جب تک یہ مینٹین رہے گی سب چیزیں رہیں گی۔ موٹاپا تو بلکہ یوں کہہ لیجیے بہت ساری بیماریوں کو لے کر کے آتا ہے، بیماریوں کا گڑھ ہے۔ بعض احادیث میں غالباً کہ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو جب یہاں پہ کھانا ہضم نہیں ہوگا تو موٹاپا بڑھتا جائے گا، موٹاپا بڑھتا جائے گا تو کہہ لیجیے عبادت میں سستی آئے گی، کاہلی آئے گی۔ میں خود فی الحال ڈائٹ فالو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہ تھوڑا سا وزن میرا ہیوی ہو گیا تھا، مجھے تھوڑا سا وزن اتارنا تھا، تو میں خود اسی لیے، چونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک جسدک حق، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو حق ہے کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا دو، نہ زیادہ دو نہ کم دو۔ اگر آپ زیادہ دو گے تو بگڑ جائے گا، کم دو گے تو یہ سرکش نافرمان ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنی کی ضرورت ہے اس کو اسی حساب سے لے کر کے چلو۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں حال و احوال بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے بدن، آپ کے حیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو پیٹ تھا وہ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، غالباً اخیر عمر میں تو آ گیا ہوگا، لیکن حضور کا جو پیٹ تھا سینہ آگے تھا، پیٹ پیچھے تھا، تو حضور کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور فاقے پہ فاقے کرتے تھے، ضرورت کے بقدر کھاتے تھے، تو جسم کیا تھا، لیول میں رہتا تھا۔ تو جسم لیول میں ہونا چاہیے، نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ بیٹھ کر کے وضو نہیں کر پائیں گے، آپ کو وضو کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو چیئر پہ بیٹھنا پڑے گا یا زمین پہ جو ہے آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو موٹاپا تو ایک اعتبار سے بہت ساری مشکلات لے کر کے آتا ہے اور ساتھ میں بیماریاں لے کر کے آتا ہے۔ تو آپ زیادہ بھاگ نہیں پائیں گے، چل نہیں پائیں گے، اوپر چڑھ نہیں پائیں گے، ہیوی چیز اٹھا نہیں پائیں گے، زیادہ دیر تک ہارڈ ورک نہیں کر پائیں گے۔ تو موٹاپے کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو موٹاپے سے تو بچنا ہی چاہیے بھائی۔ اللہ نے جو ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں یہ سب چیزیں رکھی ہیں، خاص کر کے جو ہماری بیک بون ہے، جو کمر کی ہڈی ہے، جتنا وزن ہمارے اندر ہونا چاہیے جب تک اتنا رہے گا تو وہ صحیح رہتی ہے۔ جیسے وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے نا تو آپ کو سب سے پہلے بیک کی تکلیف ہوتی ہے، کمر کی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا وزن وہ سہار سکتی تھی سہارتی ہے، لیکن جب اس کی کیپیسٹی سے زیادہ وزن ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر تو لوڈ آئے گا ہی آئے گا، تو وہ دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بیک کا پرابلم ہوگا، گردن کا پرابلم ہوگا، پیروں کا، گھٹنوں کی تکلیف آپ کو شروع ہو جائے گی جیسے ہی وزن بڑھنا شروع ہوگا۔ تو موٹاپا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی بہت ساری پریشانیوں کا باعث ہے، عذاب تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہوں کہ بہت ساری پریشانیوں کا، مشکلوں کا اور بیماریوں کا باعث ہے۔ تو موٹاپا نہ آنے دے، بالکل اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ اپنے جسم کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے، تو وہ اللہ کی عبادت یا دوسرے کام کاج کے لیے کیا وقت نکالے گا؟ بھئی یہ جسم میں جتنا صحت ہوگا، قوی ہوگا، تندرست ہوگا،
اتنی زیادہ انہماک سے، طاقت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کر پائے گا۔ بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ یہ ہے کہ قوی بندہ، المؤمن القوی، غالباً یہی الفاظ ہیں، المؤمن القوی خیر من عبد الضعیف، کہ قوی مومن، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور بندے سے۔ تو کمزور سے بہتر کیا ہے؟ طاقتور ہے، چونکہ وہ ہر چیز کو اچھے سے کر سکتا ہے۔ جو کمزور رہے گا، اور ظاہر ہے موٹاپے کے بعد آدمی کے اندر جان نہیں رہتی، ٹھیک ہے، نہ کچھ کام کاج کر سکتا ہے، نہ دوسری چیزیں کر سکتا ہے، تو اس لیے موٹاپے سے بچنا چاہیے۔ میں خود فی الحال ڈائٹ کے اوپر ہوں۔ میرے ایک دوست ہے مفتی حکیم اشرف صاحب، انہوں نے مجھے ایک دوائی بھیجی ہے، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، میں اس کو فالو کر رہا ہوں۔ سمجھیے کتنا، مجھے 8 دن بھی ابھی نہیں ہوا، کل کو جا کے مجھے 8 دن ہوگا، مطلب گزشتہ پیر سے میں نے شروع کیا تھا وہ کورس۔ حکمت کی دوا ہے، ٹھیک ہے، حکمت کی دوا ہے، یونانی دوا ہے، جڑی بوٹیوں سے جو بنائی جاتی ہے، تو وہ حکمت کی دوا ہے، میں کھا رہا ہوں۔ میرے خیال سے 5 دن میں میرا 2 سے 2.5 کلو وزن گر گیا ہے، میرا 2 سے 2.5 کلو وزن، اتنی مفید ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ میں بھائی جو کہتے ہیں نا کہ ساتھ میں احتیاطیں بہت زیادہ ہیں، بہت، مطلب آپ کو بہت کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کے اوپر۔ لیکن یہ 55 دن کا کورس ہے، 50 سے 55 دن کا کورس ہے، لیکن کم سے کم 10 کلو وزن آپ کا گارنٹی سے کم ہوگا۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جب میرا وزن 5-6 دن میں 2 سے 2.5 کلو گر سکتا ہے تمام احتیاط کے ساتھ میں، تو اگر کوئی بندہ مزید احتیاط کرے گا تو امید ہے انشاءاللہ اس کو تو 15 کلو وزن بھی گر سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اپنے جسم کا خیال رکھے، صحت کا خیال رکھے، اور چست رہیں اور فٹ رہیں، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ چلیے آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسماعیل خان کے السلام علیکم مفتی صاحب، تبلیغ میں نکلنا چاہتا ہوں، ارادہ بہت ہے لیکن جا نہیں پاتا۔ دیکھیں اس کے لیے آپ سب سے پہلے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں، آپ وصول یا بھی دے دیجئے، جو جماعت کے امیر ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ان کے پاس جا کر کے پیسے جمع کر دیجئے، بھائی چلے میں 4 مہینے میں جا رہا ہوں، یہ میری وصول یا بھی ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تیسرے، اپنا بیگ سمیٹ کر کے رکھ دیں اور مشورے میں جڑتے رہیں۔ تو یہ 3-4 کام کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جماعت میں نکالنا آپ کا آسان فرما دے گا۔ فیصل عثمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی باہر سے سلام بھیجے تو اس کا جواب کس طرح دے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ عموماً اس سے واقف نہیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ سلام بھیجے تو جواب کیسے دے۔ تو اس کا جواب ہے علیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی دوسرا بندہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ تمہیں سلام کہہ رہا تھا، ابا جی سلام کہہ رہے تھے، دوست سلام کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، تو اگر کسی نے سلام بھیجا ہے تو اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے علیہ، یعنی علیہ کے معنی ہے اس پر بھی، وعلیکم السلام، اس پر بھی سلامتی ہو اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو کسی غائب شخص کے سلام کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں علیہ لگا دے، بس علیہ اگر مرد ہے، اور اگر عورت نے بھیجا ہے تو پھر علیہا وعلیکم السلام آپ لگا دیجئے، ٹھیک ہے، علیہ یا علیہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کسی غائب شخص کے مرد ہو تو علیہ، عورت ہو تو علیہا لگا کر کے آپ جواب دے دیجئے، یہ طریقہ ہے۔ اکثر لوگ واقف نہیں ہوتے، لوگ وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، جی فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام، تو بھئی یہ تو تمہارے سلام کا جواب ہوا نا، اس کے سلام کا جواب کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے شروع میں علیہ لفظ کا اضافہ کر دیجئے۔ عبد القادر، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ توصیف خان کہہ رہے جنت میں کیا رشتے دار مل سکیں گے، اور جو جہنم میں چلا گیا اس کا اور میاں بیوی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں رشتے داروں کے آپس میں ملاقات ہو سکے گی، جنتی جنت میں جہاں جانا چاہے گا، جسے ملنا چاہے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ رہ گئی بات یہ کہ بھئی جنت میں اگر میاں جنت میں ہے، بیوی جہنم میں ہے، یا تو اس کا الٹا ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تو وہاں اختیار دیں گے نا ہر کسی کو، بھئی تمہارا اختیار ہے، تم کسی اور سے کرنا چاہو تو کسی اور سے کر لو۔ یا تو ایسا ہے کہ اگر میاں یا بیوی ایک عرصہ عذاب بھگتنے کے بعد واپس جنت میں آنے کی اگر اس کی گنجائش ہے، تو اللہ تعالیٰ دل میں یہ خیال ڈال دیں گے کہ بھئی مجھے بھی نہیں کرنا ہے، مجھے بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ جب وہ آ جائے گا تب اللہ تعالیٰ اسی سے اس کا نکاح فرما دیں گے۔ لیکن اگر اسی بیچ میں وہ کسی اور کو پسند کرے تو ظاہر سی بات ہے، مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں 4 سے کر سکتا ہے، اور جنت میں تو اس کو 70 حوریں ملیں گی اس کو، تو مرد کا مسئلہ نہیں ہے، عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ تو عورت کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیں گے کہ بھئی جب تک رکے رہو جب تک کہ تمہارا شوہر نہیں آ جاتا، اور اگر یہ ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا نکاح فرما دیں گے۔ آگے چلیے، کہہ رہے ہیں عبد الواحد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی ہے، 2 بھائی ہیں، ایک کے پاس سود کے پیسے ہیں اور ایک کے پاس حلال کے پیسے ہیں۔ جس کے پاس سود کا ہے، سود کا یہ ساہو کہتا ہے سود کا ایسا لے تمہارا حلال کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سود کا ہے سے کہتا ہے سود کا یہ پیسہ لے لو تمہارا حلال کا ہے پیسہ دے دو، ایسا کرنا جائز ہوگا؟ یہ کیا بات ہے؟ پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے نا۔ دیکھیے اگر پیسے عدل بدل بھی لیے نا تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس سے حلال نہیں ہوگا،
بلکہ اس نے جو حرام کمایا ہے اس کا برابر گناہ ملے گا. حرام جس نے کمایا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ حرام مال کو صدقہ کر دے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں نے حرام کمایا 1 لاکھ حرام کمائی لیکن کسی بھائی سے یہ حرام اس کو دے دیا اور اس سے حلال لے لیا تو میرا یہ حلال ہو جائے گا. نہ 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 نہ، اس خیال میں نہیں رہنا. یہ حلال، یہ جو حرام کمایا یہ حرام ہی رہے گا جب تک کہ اس کو صدقہ نہیں کر دیتے، یا جس سے لیا ہے، چھینا ہے، دھوکہ دھڑی کی ہے اس کو واپس نہیں کر دیتے تو یہ حرام ہی کہلائے گا. صرف پیسہ بدلنے سے وہ حلال حرام ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. تو حرام حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صدقہ نہ کر دیا جائے. تو اس چکر میں نہ رہے بھائی. آگے چلیے. قاری محمد اشفاق، السلام علیکم حضرت، نماز کا وقت ہو گیا ہے، دکان پہ 2-4 سودا لینے والے ہیں تو کیا کریں؟ ان کو منع کر دیں، یا تو ایسا ہے کہ بھائی کوئی دوسرا بندہ چھوڑ دے دکان پہ کہ بھائی میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں بعد میں جا کر کے تم پڑھ لینا کسی اور مسجد میں. ٹھیک ہے، تو ایسا کر لیں. نہیں تو نماز کے وقت پہ دکان بند کر دیں، ان سے معذرت کر لیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میری جماعت چھوٹ جائے گی. اگر یا تو آپ کہیں اور سے لے لیں، اور اگر یہیں سے لینا ہے تو پھر انتظار کریں. اگر آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہے تو یوں کہہ کر کے نماز کے لیے چھوڑ کر کے چلے آئیں. روزی کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام فرمائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہ قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کے لیے ذرائع پیدا فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. عبد القادر کے مفتی صاحب، ایک بات معلوم کرنی ہے کہ بیٹا باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کا مہر ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ادا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مہر چاہیے نا، بیٹا دے دے، بھائی دے دے، اس کے مطلب ساتھ کوئی بھی دے دے. اگر عورت کے پاس مہر کی رقم پہنچ جائے، ٹھیک ہے، شوہر بھی کہہ دے ٹھیک ہے بھائی، بلکہ اچھی بات ہے نا، بیٹا دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، مجھے نہیں دینا پڑے گا. تو بیٹا دے دے، باپ دے دے، کوئی بھی دے دے، اگر عورت کے پاس مہر کی رقم پہنچ جائے تو مہر کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں شوہر ہی دے گا بھائی، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. فینک مفتی مامور بدر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قسمت علی، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے لیے بھی دعا کریں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اچھا آگے چلیے. کیا کہہ رہے ہیں شیخ عفان، اگر کسی شخص کا جسم میں شیطان کالے جادو کے ذریعے ڈالا گیا ہے تو اس کا کیا کریں؟ کوئی بابا کے پاس بھی نہیں جا سکتے، وہ صرف پیسہ لیتا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس میں. دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا تو حضور نے معوذتین پڑھی تھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو جادو کا توڑ کیا ہے، میری ویڈیو ہے اس کے اوپر، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جادو کا علاج کیا تھا. تو وہ میری ویڈیو موجود ہے انشاءاللہ. آج کل میں اس کو میں اپنے کمیونٹی ٹیب میں بھی لگا دوں گا، تو آپ اس طریقے سے اپنا علاج کر لیجئے انشاءاللہ. 100% اس سے جو بھی آپ کو تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا. سہیل احمد کہہ رہے ای حجر لا یغرق فی الماء، کہ پانی میں کون سا پتھر غرق نہیں ہوتا؟ بھئی میرے علم میں تو نہیں ہے کون سا پتھر پانی میں غرق نہیں ہوتا ہے. پتھر کے اندر تو وزن ہے، آپ ڈالو گے تو وہ تو ڈوب ہی جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ حجر اسود کے بارے میں اگر کہا جائے تو حجر اسود کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا ہے، اور تجربے کار لوگوں سے مطلب جنہوں نے کیا ہوگا ان کے مجھے بہرحال اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے حجر اسود کو چھوڑ کر کے. باقی تو کوئی پتھر میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پھینکا جائے اور وہ ڈوبے نہیں. محمد شعیب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، غیر مسلم سے بچے لے کر اس بچے کو پالنا کیسا ہے؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے. بچہ تو جب تک کہ وہ خود ایکسیپٹ نہ کرے کہ میں ہاں ہندو ہوں اور وہ ہندوانی عمل نہ کرے. احادیث میں فرمایا گیا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے ہر بچہ. کل مولود یولد علی الفطرۃ، فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او مجسم، تو اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جیسا گھر کا ماحول دیکھتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ویسے ہی بن جاتا ہے. تو بچہ لے کر کے پالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت کریں، اسے اسلام کے بارے میں سکھائیں، اور اس کو بچپن سے ہی اسلام کی جو مطابق لے کر کے چلے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کر لیجئے. ساجد میواتی کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو مقتدی کس طرح نماز پڑھائیں گے؟ ذرا تفصیل سے وضاحت کر دیجئے. دیکھیں، جو بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو وہ امام صاحب کی جگہ آگے بڑھ جائے اور جہاں سے امام نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے کنٹینیو کرے. پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی، وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب پیچھے آئے اور اپنی جگہ پیچھے سے مؤذن صاحب کو یا کسی اور بندے کو آگے کھڑا کر دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے، تو وہ کوئی اور صورت ملا کر کے آگے نماز کنٹینیو کرے. تو جہاں سے امام صاحب نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے دوسرا بندہ آگے کنٹینیو پڑھانا شروع کر دے گے. یا تو یہ اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو پھر نماز توڑ دے گا، السلام علیکم السلام علیکم کہہ کر کے سلام توڑ دے اور جا کر کے وضو کرے اور پھر دوبارہ نماز شروع کرے. ٹھیک ہے، دونوں طریقے ہیں. عمران شیخ کہہ رہے ہیں آپ سے اور آپ کی ٹیم ممبر اور مامور بدر کی یوٹیوب فیملی سے درخواست ہے پلیز دعا کریں
اللہ آپ کے سبھی جائز مسئلوں کا حل کروا دے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے. مجھے علم ہے عمران بھائی کہ آپ اس وقت تھوڑا حالات میں ہیں. بھائی سبھی حضرات آپ ان کے حق میں دعا کریں. عمران بھائی ہیں ہمارے، تو ان کی جو بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں، اللہ سب کو ختم فرمائے. کافی وقت سے ہیں، آزمائشوں کے اندر ہیں، اللہ آزمائشوں کو ختم فرمائے. علی اکبر کرے مفتی صاحب، منہ سے پیاز کی اسماعیل آ رہی ہو تو کیا نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، نماز مکروہ ہوگی، چونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ بدبودار اشیاء کھا کر کے مسجد میں آیا جائے، اور فرمایا گیا کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کبھی پیاز وغیرہ کھا لی جائے تو اس کے اوپر سونف کھا لیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کوئی اور چیز کھا لیں کہ جس سے خوشبو آتی ہے، تاکہ وہ جو بدبو ہے پیاز کی وہ زائل ہو جائے. کیونکہ پیاز وغیرہ کی، لہسن وغیرہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بڑی گندی ہوتی ہے، کراہیت والی ہوتی ہے. تو اس لیے نماز کے اندر کراہت آ جائے گی، تو اس لیے ایسا کر لیا کریں. عبدالکلام کہہ رہے ہیں اگر عورت ہم بستری کرنے سے منع کر دے تو کیا عورت کا حق ہے منع کرنے کا؟ دیکھیں اگر شوہر مطالبہ کرتا ہے، شوہر اگر مطالبہ کرتا ہے ہم بستری کا، تو بیوی کو بغیر شرعی عذر کے منع کرنے کا حق نہیں ہے. بیوی کو بغیر شرعی عذر کے منع کرنے کا حق نہیں ہے. شرعی عذر کا مطلب یہ ہے کہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو، تو اس میں تو شریعت نہیں منع کیا ہے، تو حیض و نفاس کی حالت میں تو منع کر سکتی ہے کہ فی الحال میں پاکی کی حالت میں نہیں ہوں. نمبر دو یہ ہے کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو کہ وہ ہم بستری کی متحمل نہ ہو، برداشت نہ کر سکتی ہو، اتنے بخار ہے، طبیعت تکلیف ہے، کوئی بھی اتنی مطلب تکلیف اس کو ہے کہ ہم بستری کے لیے وہ مطلب اس کی متحمل ہی نہیں ہے، اس کی برداشت سے باہر ہے، ٹھیک ہے. یا تو شرمگاہ میں کوئی ایسی مرض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے وہ ہم بستری کے لائق نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے تو پھر اس کو منع کر تب تو منع کر سکتی ہے، اس کے بغیر منع کرنے کا حق نہیں ہے. جیسے بولتے میرا موڈ نہیں ہے، تو یار تمہارا موڈ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو پھر تو ایسے ہی ہوگا، تمہارا موڈ ہوگا تو شوہر کا موڈ نہیں ہوگا، اس کا موڈ ہوگا تو تمہارا موڈ نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ عمل ہو ہی نہیں پائے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں زیادہ حق مرد کا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ سمجھ لیجئے بیاہ کر کے مرد لایا، حق مہر اس نے دیا، بیوی کے خرچے یہ اٹھا رہا ہے، نان نفقہ ضروریات سب چیزیں یہ اٹھا رہا ہے، تو زیادہ حق اسی کا ہے نا. تو جب زیادہ حق اسی کا ہے تو اگر یہ کوئی مطالبہ کرتا ہے، اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے یہاں ایک ملازم رکھ لیا تنخواہ کے اوپر کہ میں تیرے کھانے پینے رہنے سہنے کا سب کا بندوبست کروں گا، تجھے میرے یہ کام کرنے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس کو منع کرنے کا حق ہے کہ نہیں سیٹھ جی آپ مجھے تنخواہ دے رہے ہو لیکن میں کام نہیں کروں گا آپ کے یہاں؟ آپ مجھے بتائیے. تو اصل میں نکاح کا جو مسئلہ ہے نا، جو کانٹریکٹ ہے، وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے. مرد کی ضرورتیں عورت سے ہیں اور عورت کی ضرورتیں مرد سے ہیں، تو دونوں کا مسئلہ آپس میں اس طریقے سے ہے. اور اس میں زیادہ حق مرد کا ہے کیونکہ وہ خرچہ کرنے والا ہے، وہ ایک اعتبار سے سیٹ ہے، وہ ایک اعتبار سے کیا ہے، سیٹ ہے. تو اس لیے عورت کو بغیر شرعی عذر کے منع کرنے کا حق نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شوہر اگر بیوی کو بلائے اور وہ اس کے پاس نہ آئے تو رات بھر فرشتوں کی لعنت رہتی ہے ایسے عورت کے اوپر جو بغیر عذر کے منع کر دے، شوہر کے پاس ہی نہ آئے. بعض حدیث میں تک فرمایا گیا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو وہ بھلے ہی بیٹی آٹا گوندھ رہی ہو، پھر بھی اس کو وہ آٹا گوندھنا چھوڑ کر کے پہلے جا کر کے شوہر کی خواہش پوری کرنی چاہیے، یہاں تک کہ فرمایا گیا. تو باقی آپ خود سمجھ لیں. اچھا، ساتھ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ بھئی میاں بیوی کا جو یہ عمل ہے نا، یہ دونوں کے آپس کے پیار محبت اور انڈرسٹینڈنگ سے ہونا چاہیے، زبردستی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، زبردستی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر شوہر بیوی کا موڈ نہیں ہے تو شوہر کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں سمجھے گا تو بیوی اس عمل سے ہی اس کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی. یا تو جیسا اس کو ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں، اس طریقے سے خوشی کے ساتھ میں، لطف اندوزی کے ساتھ میں وہ ساتھ نہیں دے پائے گی. اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں سمجھداری ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر عورت منع کر رہی ہے تو مرد کو سمجھنا چاہیے، اور مرد کہہ رہا ہے تو عورت کو سمجھنا چاہیے کہ یار اس کو ضرورت ہے تبھی تو مانگ رہا ہے. تو دونوں کے آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے یہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جھگڑے لفڑے ہوں گے. باقی شرعی حکم کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی اس کے اوپر میرا ویڈیو بھی ہے کہ بیوی سے زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، غالباً 2 یا 3 پارٹ کے اندر ہے. وہاں میں نے بہت سارے دلائل کے ساتھ میں اس کو ایکسپلین کیا ہے، تو جو مزید تفصیل دیکھنا چاہے وہاں جا کر کے دیکھ سکتا ہے. عمران خان کیا کریں؟ مفتی صاحب میں عمرہ کرنا اور سعودی جانا چاہتا ہوں، وہیں رہوں تاکہ جب دل کرے تب حرمین کی زیارت کر لوں، لیکن کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اللہ سے دعا کریں. بھئی یہ تو ہم سب کی خواہش ہے کہ کاش ہمارا کیا رہنا سہنا سب مدینہ یا مکہ کے اندر ہو جائے، تو حرمین شریفین میں رہنا ہمارا ہو جاتے. تو ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے. بہرحال اللہ آپ کی نیک تمنا کو قبول فرمائے، اور ہماری بھی یہی تمنا، اللہ ہماری بھی تمناؤں کو قبول فرمائے، ایسے راستے اور ذرائع پیدا فرمائے. آپ جو ہے درود شریف کا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ مسئلوں کا حل نکالے گا.
مفتی صاحب قادیانی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ایمان کیا ہے، تو یہ تو نہیں کہا کہ ختم نبوت میں ایمان لانا بھی ہے، تو ہم ان کو کیا دیکھیں، یہ جو جبریل والا جو مسئلہ ہے اس میں کیا پورے دین کے مسائل بیان کر دیے گئے تھے، کیا پورے دین کے عقائد بیان کر دیے گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ موٹی موٹی چند باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، موٹی موٹی چند باتیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کی ساری باتیں صرف انہی میں۔ حدیث جبریل کیا ہے، کتنے الفاظ کا مجموعہ ہے، آپ کتنے احکام بیان کیے گئے ہیں، کتنے عقائد بیان کیے گئے ہیں، تو جو ان مطلب حدیث جبریل میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، تو کیا اس کے علاوہ عقائد نہیں ہے؟ کیا ان کو نہ ماننے سے کفر کا حکم نہیں لگے گا؟ تو یہ تو جہالت کی بات ہے کہ بھئی حدیث جبریل میں یہ نہیں آیا ہے، تو ایسے تو دنیا کے مطلب ایسے تو شریعت کے لاکھوں مسائل آ جائیں گے کہ بھئی حدیث جبریل میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ جبریل یہ حدیث جبریل میں ہونا چاہیے تھا، ایسا تو یہ تو بیکار کا فالتو کا مطالبہ ہے۔ بلکہ جب حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، سرکار خود فرما رہے، جبریل تو کیا ہے، واسطہ ہے نا، اصل تو اللہ تعالیٰ ہے اور رسول کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جبریل تو واسطہ ہے نا۔ تو جب حضور خود کہہ رہے انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے پہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ کے زمانے میں جن جھوٹے نبیوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، حضور نے ان کو قتل کرایا، حضور نے قتل کیا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ مسلمہ کذاب جس نے حضور کے زمانے میں جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ صحابہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ہیں، جتنے زیادہ اس جھوٹے نبی کو، اس ظالم کو قتل کرنے میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، کسی جنگ میں نہیں ہوئے ہیں۔ تو جب حضور نے خود زندگی میں اپنے کہہ دیا، تو آپ کو کیا اس سے بڑی دلیل چاہیے ہے؟ آپ حدیث جبریل کے پیچھے پڑے ہو، جب نبی خود کہہ رہا ہے، نبی جب خود کہہ رہا ہے، اور قرآن کریم میں یہاں تک کہ کہہ دیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، غالباً یہی آیت ہے نا جس میں کہا گیا کہ حضور تو کیا ہے، خاتم النبیین ہے، تو یہ آیت بھی تو لے کے جبریل اترے ہیں نا، یہ آیت بھی لے کے جبریل اترے ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ آیت بھی جبریل لے کے اترے ہیں، حضور نے خود احادیث میں کہہ دیا ہے، تو آپ کو اور کیا دلیل چاہیے؟ یہ تو فالتو کا مطالبہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جی جبریل امین میں یہ کیوں نہیں ہے، تو حدیث جبریل میں تو بہت ساری بہت ساری باتیں نہیں ہیں، تو کیا ان سب کو ماننے سے انکار کر دو گے؟ تو جہالت پہ تعجب ہوتا ہے۔ فیاض احمد کہ اگر السلام علیکم، طارق جمیل کا لائیو چلتا ہے تو لنک بھیجیے گا۔ طارق جمیل صاحب کا بھائی ان کا تو مجھے نہیں پتا ہے کب چلتا ہے نہیں چلتا ہے۔ نور عالم حضرت قرآن کریم کے مطابق دنیا گھومتی ہے یا سورج یا دونوں؟ بھائی قرآن کریم میں کیا گھومتا ہے کیا نہیں گھومتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ سورج چاند کے تعلق سے ہے کہ بھائی سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، ان کے ہر ایک کے مدار بنائے ہوئے ہیں، ان کے برج بنے ہوئے ہیں، ان کی منزلیں متعین ہیں، والشمس والقمر قدرناہ منازل، ان کی چیزیں متعین ہیں، لیکن دنیا گھومتی ہے کہ کیا گھومتا ہے تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں۔ بعض مفسرین نے بعض آیتوں کی تفسیر میں اپنے اعتبار سے ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن احادیث میں قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ دنیا گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے۔ اچھا ہم سے قیامت میں سوال بھی نہیں ہوگا کہ بھئی دنیا گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے، تو کیوں ان چکروں میں کیوں پڑھنے کا؟ تو فالتو کے سوالوں میں نہیں پڑھنے کا کہ جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دنیا گھومے نہ گھومے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا گھر تو جہاں ہے وہاں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا الٹی ہو جائے گی تو ہمارا گھر بھی الٹا ہو جائے گا، تو گھومے نہ گھومے یار کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب سارے سوال چھوڑو۔ قاری محمد اشفاق السلام علیکم حضرت، جس عورت کی ہم بستری کو منع کرے تو کیا یہ بیماری؟ بھائی اس تعلق سے میں نے ابھی پوری وضاحت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ نمیرہ شیخ مفتی صاحب استخارہ کرنا کیسا، استخارہ کیسے کرے؟ جی استخارے کے تعلق سے میرا ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، مختصر اختصارہ بھی ہے، استخارہ بھی ہے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ، سنت طریقہ، استخارہ کرنے کا سنت طریقہ، اس طریقے سے اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو مل جائے گی، جہاں پہ میں نے پورا طریقہ بھی بیان کیا ہے میں نے وہاں پر، اور دعا بھی بتائی ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں وہاں آپ کو مل جائیں گی۔ کریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضی کی وجہ سے اس کے بستر سے لگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس وقت لگا دیتے تو بجے۔ جی میں بھی تو وہی کہا ہوں بھیا، میں نے بھی وہی کہا ہے، شکریہ بہرحال آپ نے اردو میں لکھ دیا ہے۔ سہیل احمد کہہ رہے ہیں لماذا تبکی الکلاب اثنا الاذان، کہ کتے اذان کے وقت میں کیوں روتے ہیں؟ ایک بھائی کا سوال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے اگر میں غلط ہوں تو اللہ معاف فرمائے، تو کہ جب کتے روتے ہیں، آپ بعض حدیث میں فرمایا کہ جب کتے روتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ خاص کر اذان کے وقت کتے روتے ہیں
تو اس وقت چونکہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے وہ روتے ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شیاطین اور جنات کو دیکھ کر کے کتے روتے ہیں۔ تو جہاں تک اذان کے وقت رونے کی بات ہے تو غالباً رحمت کے فرشتے اترتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے روتے ہیں، یہ میرے علم میں ہے۔ انس خالد کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، موٹاپے کو کم کرنے والی دوا استعمال کر رہے ہیں، اس کا نام بتائیں۔ ابھی وہ کوئی نام نہیں ہے اس کا، وہ مفتی صاحب نے، مفتی حکیم اشرف صاحب انہوں نے بنا کے بھیجی ہے، مطلب خاص میرے لیے انہوں نے بنا کے بھیجی ہے، وہ ایک کورس ہے پورا۔ اگر آپ کو چاہیے تو بعد میں مجھ سے آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ، تو ان سے منگوا کے میں آپ کو بھجوا دوں گا وہ، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ بہت مفید دوا ہے ماشاءاللہ، شرط یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے پورا۔ دیکھیں اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے پھر آپ کچھ بھی کھا لیں پھر کم ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی دوا ہے جو بہت مفید ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے فی الحال وہ۔ تو بہرحال وہ بعد میں رابطہ کہ وہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو آپ کو کہیں میڈیکل پہ مل جائے گا، کہیں اور مل جائے گا، بلکہ وہ ان کی مفتی صاحب کی خود کی بنائی ہوئی دوا ہے، چونکہ وہ حکیم ہے ماشاءاللہ۔ بلکہ ہم نے بچپن میں کتابیں پڑھی تھی، تنہائی کا سبق، ٹھیک ہے، اور پوشیدہ راز، اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ وہی حکیم صاحب ہیں۔ تنہائی کے سبق، پوشیدہ، یعنی ہم، اور شاید کیا ہے آداب مباشرت، غالباً شاید اس کے بھی وہی مصنف ہیں۔ تو ان کی کئی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ، تو انہوں نے خاص میرے لیے بھیجی ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی دوا ہے۔ تو نام تو مجھے بھی نہیں پتا ہے اس کا، چونکہ وہ 3-4 دوائیاں ہیں، غالباً تین دوائیاں ہیں، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، صبح خالی پیٹ کھانے کی، تو یہ 3 دوائیاں ہیں، تو ان کا کوئی نام نہیں ہے، انہوں نے خود بنا کے بھیجی ہوئی ہیں۔ افضل اصغر کیا کہہ رہے ہیں، سورت نمبر 47 آیت نمبر 7، اے ایمان والو، اچھا آپ تو یہی کمنٹ میں کرتے رہتے ہیں ایمان والو، جی چلیے بھائی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں گزارش کر دوں، ہمارا جو مسابقے کا جو ہمارا پروگرام ہونے والا تھا اس کی تاریخ انشاءاللہ 10 جنوری اس کی تاریخ رہے گی لائیو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو 9 تاریخ سے پہلے چونکہ ایک دن چاہیے ساری ویڈیو کو سیٹ کرنے کا، تو 9 جنوری سے پہلے جس کی ویڈیو ہمارے پاس آ جائے گی قرأت کے مسابقے کے لیے، تو اس کی ویڈیو کو ہم شامل کر لیں گے اور وہ انعام میں حصہ لے گا اگر جیت جاتا ہے تو، اور 9 تاریخ کے بعد جس کی ویڈیو آئے گی تو اس کی ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جو حضرات جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو 9 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ ہے، 9 تاریخ کو ہم سیٹ کر دیں گے۔ اگرچہ یہ بہت پہلے ہونا تھا لیکن بعض لوگوں کی ویڈیو ابھی تک آ رہی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی اور دوسرے بھی حضرات ہیں تو وہ 9 تاریخ سے پہلے اپنی ویڈیو ہمیں بھیج دیجیے قرأت کی، ٹھیک ہے۔ باقی تفصیل وہاں دیکھ لیجیے گا جس میں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہے، کیسے آپ حصہ لیں گے، کیا کیا شرطیں ہیں اس کی، تو وہاں دیکھ لیجیے۔ لیکن 9 تاریخ سے پہلے آپ کو ویڈیو بھیج دینی ہے، اس کے بعد اگر کسی کی آئے گی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ 10 تاریخ کو انشاءاللہ، یہ ایک اعتبار سے اعلان بھی آپ لوگ سن لیجیے کہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ یہ جو قرأت کی ویڈیو جن لوگوں کی آئی ہے تو ان کا مسابقے کی ویڈیو لائیو چلائی جائے گی، اور اس وقت آپ لوگوں کو موجود رہنا ہے، اور جن کی سب سے اچھی قرأت ہوگی اس کے اوپر آپ کو کمنٹ کرنا ہے کہ سب سے اچھی ان کی قرأت ہے، ماشاءاللہ سب سے اچھی ان کی قرأت ہے، سب سے اچھی ان کی قرأت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو زیادہ لوگ جو ہے یہ کہیں گے کہ ہاں ان کی سب سے اچھی قرأت ہے، پھر ہم مفتی صاحب اور میں اور 1-2 مفتیان کرام اور مل کر کے اس کو جج کریں گے کہ ہاں واقعی ان کو صحیح ووٹنگ کی گئی ہے کہ نہیں، تو جس کو زیادہ ووٹ کیا ہوگا انشاءاللہ پھر وہ انعام کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو بہرحال 9 تاریخ سے پہلے بھیج دیجیے جس کو بھیجنا ہے۔ عمران شیخ مفتی صاحب، میرے کاروباری اعتبار سے ایک آدمی نے میرے 85 لاکھ روپے لے کر کے بیٹھا ہے، اس صورت میں کیا کروں، یا مجھے کوئی ایسی صورت؟ دیکھیے قرض اگر آپ وصول نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک دعا میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، قرض سے نجات کی دعا، تو وہی دعا آپ قرض وصولنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ دعا پڑھ لیجیے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرمائے گا۔ بہرحال دیکھ لیجیے گا وہاں پر ویڈیو۔ فیصل عثمانی کا حضرت خفین پر ایک ساتھ مسح کر سکتے ہیں، ایک ساتھ دونوں پہ کر سکتے ہیں، تو ہاں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس پہ کرے پھر اس پہ کرے، دونوں پہ ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبدالقادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب شیئرز کے بارے میں بتائیں کیا چیز ہے، اس کو سمجھا دیجیے ذرا، شیئر مارکیٹ کی خریداری کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے شیئرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کمپنی کے جیسے ایک بندے نے ایک کمپنی میں 1 لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ کیا چاہتا ہے کہ اور دوسرے لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی تم بھی اس میں جو ہے میرے اس کمپنی میں تم 10,000 لگاؤ، تم 15,000 لگاؤ، تو اور 10 لوگ جو اس میں جڑتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا پیسہ دے کر کے، اسے شیئرز کہا جاتا ہے۔ اچھا وہ کمپنی آگے کوئی اور کاروبار کرتی ہے، پروڈکٹ بیچتی ہے، صرف کا، صابن کا، اس کا اس کا، دنیا بھر کی چیزیں، تیل کا، گھی کا، چاول کا، تو وہ اور الگ کاروبار کرتی ہے، تو اس سے جو منافع آتا ہے تو وہ ان سب لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں شیئرز۔
ٹھیک ہے، یہ کسی بھی اعتبار کا ہو سکتا ہے، چاول کا، چینی کا، تیل کا، گیہوں کا، کسی بھی اعتبار کا ہو سکتا ہے. الگ الگ کمپنیاں، الگ الگ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، تو اسے کہتے ہیں شیئرز کا مطلب شیئر مارکیٹ جس کو کہتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے کہ حرام کرتی ہے تو ناجائز ہے، حلال کرتی ہے تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی جو نفع نقصان دیتی ہے وہ کیسے ہے. اگر صرف نفع میں شرکت ہے، نقصان میں نہیں، تو بھی ناجائز ہے. نفع نقصان دونوں میں شرکت ہے تو جائز ہے. نیز جو منافع آپ کو دیتی ہے وہ فیصد کے اعتبار سے دیتی ہے کہ نہیں، اگر فیصد کے اعتبار سے دیتی ہے تو جائز ہے. تو یہ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانے کی کچھ شرطیں ہیں. محمد مالپارا، اگر داڑھی کے بال سفید ہونے وغیرہ ہوں تو حضور کے بال تو بہت کم سفید تھے، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں یہ کوئی وہ بات نہیں ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ ہی بال سفید تھے، یوں کہیں گے کہ یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ باوجود یہ کہ آپ کی عمر 63 سال ہو گئی تھی مگر پھر بھی آپ کے سر اور اس میں داڑھی میں بہت کم سفید بال تھے. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ یار حضور کے بھی سارے سفید ہونے چاہیے تھے. بہت سارے صحابہ کے سفید ہوئے ہیں، تو حضور کے نہیں ہوئے تو حضور کے صحابہ کے ہوئے اور لوگوں کے تو ہو رہے ہیں. تو بہرحال حضور کے اندر تو بہت ساری چیزیں معجزے کے اندر داخل تھی، تو اس لیے حضور پہ رکھ کر کے کسی چیز کو ہم جج نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور کا لیے بہت سارے احکام الگ تھے، ہمارے لیے الگ ہے. حضور کے بہت ساری خصوصیات تھی، صفات تھی، معجزے تھے، تو وہ مسئلے وہ سب چیزیں الگ ہیں، تو ان سے ہم اپنے آپ کو جج نہیں کر سکتے. حضور کے سر اور داڑھی میں بعض صحابہ سے مروی ہے کہ 18 یا 19 بال صرف سفید تھے، اور آج ہمارے یہاں 40 سال کی عمر میں اتنے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے جلدی بڑھاپا دے دے، جلدی بال سفید کر دے. اچھا بالوں کا سفید ہونا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم سفید ہی نہیں کرتے، ان کو ہمیشہ کالے کے کالے رکھتے. تو کس کے جلدی ہونے کس کے دیر سے ہونے تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. تو جب اللہ کا فیصلہ ہے تو سوال کرنے کا، اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. حذیفہ، میں کبھی نماز پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، آپ کچھ اس کا حل بتائیے کہ میں نماز پڑھنے لگوں. آپ دعا پڑھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس دعا کا اہتمام کیجیے اور اذان سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف چل پڑیے. آپ بھلے ہی کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہوں، اپنا کوئی ایک دوست جو 5 وقت نمازوں کا پابند ہو اس سے کہہ دے بھائی مجھے فون کر، میرے پاس آ، مجھے بلا، ڈانٹی مار، کچھ بھی کر، لیکن مجھے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے چل. تو جو 5 وقت نمازی ہو اس کو متعین کر لیں، الارم لگا لیں، اذان سنتے ہی مسجد میں جانے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کریں. تو یہ 4-5 عمل کر لیجئے، انشاءاللہ نماز کے آپ پابند ہو جائیں گے. غلام محمد کہنے اگر کسی شخص کے گود میں 7 مہینے کا بچہ پیشاب کر دے، بچے کا گیلا کپڑا اس کے کپڑے ٹچ کر دے تو کیا اس شخص کا ناپاک؟ دیکھیں اگر ناپاک کپڑے سے دوسرا کپڑا مل جائے اور اس کی تراوٹ اس کپڑے کے اندر لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ناپاک کپڑا اگر دوسرے کپڑے سے لگ جائے اور اس کی تراوٹ نمی جو ہے وہ اگر دوسرے کپڑے میں لگ جائے، احساس ہو کہ ہاں یار یہ بھی گیلا ہو گیا ہے، وہ تو گلا تھا ہی لیکن یہ سوکھا بھی کیا ہو گیا، گلا ہو گیا، تو یہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو بھی دھونا کیا ہوگا، ضروری ہوگا. داماد ساس کا مہر ادا کر سکتا ہے؟ کر دو بھائی، ایسے خوش نصیب کہاں ملتے ہیں ابھی، ایسا خوش نصیب کہاں ہے کہ داماد جو ہے وہ ساس کا مہر ادا کرے. اگر ہے تو کر دو یار، کون منع کرتا ہے. ایم ڈی امجد یو پی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد جی مفتی صاحب، میں قائد پارے کی تجارت کا کام کرتا ہوں، کتنا منافع لینا درست ہے؟ جتنا مارکیٹ میں عموماً چلتا ہے آپ اتنا لے سکتے ہیں. مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں اس سے 1-2 روپیہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن جتنا مثال کے طور پہ مارکیٹ میں لوگ 10 روپے نفع لیتے ہیں، آپ 40 روپے نفع لینے لگے تو وہ غلط ہے. آپ 10 میں 20 میں آپ 25 کر لے، 30 کر لے تو اتنا چلتا ہے. تو جتنا مارکیٹ میں عموماً نفع چلتا ہے اس سے تھوڑا بہت کم زیادہ کر کے چلایا جا سکتا ہے. بہت زیادہ منافع لینے سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں توصیف کرنے کہہ رہے ہیں سود میں پیسے لینے اور دینے والوں کا مرنے کے بعد کیا عذاب ہوگا؟ بھائی وہ حدیث میں پڑھ لیجیے، حدیث آپ کو مل جائیں گی، وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ کیا عذاب ہوگا. فرمان ملک، سفر کی نماز کے بارے میں بتائیں. کیا پوچھنا ہے وہ تو بتائیں. نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو گھر میں آ کے پڑھیں، سفر میں نماز پڑھنی ہے تو قصر ہوگا. جو 4 رکعت والی ہے 2 پڑھیں گے، 2 والی ہے 2 ہی پڑھیں گے، 3 والی ہے 3 ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سنت نفل اگر وقت ہو تو پڑھ لے، نہیں ہے تو نہ پڑھے. تو سوال کی پوری وضاحت کیجیے نا، سفر کے بارے میں بتائیں تو میں کیا کیا بتاؤں گا آپ کو، بہت سارے مسائل ہیں سفر کے، تو پوری وضاحت کیجیے گا تاکہ جو آپ کا سوال ہو پرٹیکولر میں اسی کا جواب دوں. مدینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، سالی بہنوئی کو طلاق دے کے خود سے شادی کی صلاح دیتی ہو، جائز کیا؟ ہم نے سنا ہے کہ عدت بھی اگر
गुजरी बहन की तो भी इसकी इजाज़त नहीं कहते। देखिए, अगर आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो साली से निकाह कर सकता है इद्दत गुजरने के बाद में, ठीक है, इद्दत गुजरने के बाद में। चूँकि साली क्या है, गैर महरम है, वो महरम नहीं है। साली क्या है, गैर महरम है। तो इसलिए अगर बीवी को तलाक दे दे तो साली से, अब कोई मशवरा देता है आपको तो देना नहीं देना वो तो आपके इख्तियार में है ना। आप किसका मशवरा एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो आपके इख्तियार है, वो आपका फैसला रहेगा आपको देना है नहीं देना है। लेकिन बहरहाल बीवी को तलाक दे करके उसकी इद्दत गुजरने के बाद में साली से क्या हो सकता है, निकाह हो सकता है। हाँ, मरने के फौरन बाद निकाह हो सकता है। अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो फौरन साली से निकाह किया जा सकता है। उमामा जमाल, रात को सोते वक्त हम जो भी पारा जो भी पढ़कर सोते हैं, जैसे आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ जो भी पढ़ते हैं, क्या उस ज़ुबान में से पढ़ना ज़रूरी है या दिल में भी पढ़ सकते हैं? देखिए, बेहतर तो यही है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि कम से कम होंठ हिलने चाहिए, होंठ हिलने चाहिए। चूँकि क़िराअत की तारीफ़ उलमा ने यही की है कि भाई कम से कम होंठ हिलने चाहिए, तो बेहतर तो यही है। बाकी दिल में तो सिर्फ गुनगुनाना कहेंगे, उसे पढ़ना तो नहीं कहेंगे, चूँकि पढ़ने की तारीफ़ क्या है, क़िराअत किसे कहते हैं। अब मैं कहूँ आपको बोलना है और मैं खामोश बैठा हूँ, दिल दिल में बोल रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, यार बोलना बोल। मैं कहता हूँ नहीं, मैं दिल में बोल रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे यार तू क्या बोल रहा है, मुझे क्या पता। हालांकि अल्लाह तो जानता है दिलों के हाल भी, लेकिन बोलना पढ़ना हमारे यहाँ जब भी पाया जाता है जब कम से कम होंठ हिले, तो होठों से हिला करके पढ़िए, ये ज़्यादा अच्छा है। मदीना हज़रत, गैर इख्तियारी हरकत लोगों की क्या कह रहे हैं, मुखालफत को रोकने का वजीफ़ा या दुआ बता दीजिए। जी इंशाअल्लाह, एक वो है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, नेट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये हर तरह के आफात और बलियात और मसाइब से हिफाजत की दुआ है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत सारे आप बलाओं से महफूज हो जाएंगे। अच्छा, साजिद मेवाती मुफ्ती साहब, जैसा कि आजकल बहुत से लोग फांसी, जहर वगैरह, इनकी तफसील कर दीजिए। ये तो सारे हदीस में फरमाया गया है कि भाई जो बंदा जिस तरीके से खुदकुशी सुसाइड करके मरेगा ना, तो जहन्नम में उसको वैसा ही अजाब दिया जाएगा। तो इसलिए सुसाइड किसी भी तरीके से हो, जहर से, फांसी से, किसी भी एतबार से हो, ये हराम है। और जिस तरीके से खुदकुशी करेगा ऐसे ही उसको जहन्नम में क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। तो सारे हराम चीज़ें। इसमें और क्या तफसील आप चाहते हैं, मैं क्या तरीका बताऊँ आपको कि भाई किस तरीके से करें। मीनुल इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फिर मुफ्ती महबूब बदर, और कितनी देर चलेगा जी? बस जल्दी, कितना, अरे हाँ 1 घंटा 7 मिनट हो गए। जी बस अभी माजरत चाहूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि आप हजरात को भी पता है कि भाई ये संडे के दिन हमारा सब भाई लोग, हम लोग फैमिली जमा होते हैं और आपस में खाने पीने का प्रोग्राम हमारा होता है, मतलब रात का खाना भी बाकी है। तो इसलिए अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा, देख लेता हूँ और किस किस का क्या सवाल है। बाकी 1 घंटा हो गया है, जबकि सिर्फ एक घंटा रखने का हमारा इसका क्या होता है, मतलब इरादा ये होता है कि बस सिर्फ 1 घंटा रहेगा, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। नसीर शेख क्या कह रहे, तहरीम नाम के माने बताइए। मैंने बता दिया, हुर्मत वाली नाम रख सकते हैं। मोहम्मद मालपारा, मुफ्ती साहब आपका नंबर दीजिए। भाई मेरा नंबर चैनल में जाकर के मिल जाएगा, चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ आपको ईमेल और नंबर दोनों मिल जाएंगे। हुसैन मिर्ज़ा बैग, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। सुहैल अहमद, अल्लज़ी कुतिबल कुरान बिदमिही, क्या कह रहे हैं अल्लज़ी कुतिब, यार लगता है आपने ज़्यादा अरबी पढ़ लिया। अल्लज़ी कतबल कुरान बिदमिही, कि जिसने अपने खून से कुरान लिखा। मेरे इल्म में तो नहीं है भाई किसने अपने कुरान से खून लिखा। वल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। जी मैंने वही अर्ज़ किया है कि दुनिया घूमती क्या घूमती, इसका कुरान में जिक्र नहीं है। हाँ, तफसीर में उलमा ने अपने अपने एतबार से उसकी वज़ाहत की है। सुहैल आलम कह रहे हैं, हल यजिबु अन, क्या कह रहे हैं, हल यजिबु अन नर्तदिल ख़ातमुल फ़िज़्ज़, अच्छा हल नहीं, देखिए चांदी की अंगूठी पहनना ये कोई क्या है कि ये वाजिब कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये मुबा अमल है, सुन्नत भी नहीं है। चांदी की अंगूठी पहनना ये कोई वाजिब छोटी सुन्नत भी नहीं है, बल्कि मुबा है। आपको पहनना है तो पहन लीजिए, तकरीबन 4 से 5 ग्राम तक के आप पहन सकते हैं, मतलब मुबा है, जायज़ है, वाजिब सुन्नत नहीं है। अबुल कलाम हज़रत, कहाँ भेजनी है, किस नंबर पर? हमारा नंबर है जो हमारा, आप ईमेल पे भेज दें, हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेज दीजिए, हमारा टेलीग्राम नंबर है उस पर भेज दीजिए, ठीक है। 8923896749 ये हमारा नंबर है। वीडियो को वापस रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है। नंबर। साजिद मेवाती, मुफ्ती साहब आप जिस हकीम से दवाई लेकर आए हैं उनका कोई नंबर हो तो बता दीजिए। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मैं आपको बता दूंगा।
سہیل احمد کہہ رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں کہا گیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ باقی تو ماشاءاللہ آپ عربی داں ہیں تو تفسیر خود ہی دیکھ لیں گے۔ ساجد میوانی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ جو، اچھا یہ تو ہو گیا ہے، مفتی صاحب قرأت کے بارے میں ویڈیو کس طرح بھیجنا ہے ذرا بتا دیجیے۔ آپ کو ویڈیو شوٹ کرنی ہے، جیسے میں ویڈیو پر مطلب میں یہ مسئلہ مسائل بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ کو قرأت کی ویڈیو بھیجنی ہے، اما پاروں کو چھوڑ کر کے کم سے کم 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 6 منٹ۔ تو یہ قرأت کی ویڈیو آپ ریکارڈ کیجئے اور ترتیلاً پڑھنا ہے، نماز میں جیسے پڑھتے ہیں ویسا نہیں، بلکہ ترتیلاً کھینچ کھینچ کر کے، جیسے قاری عبد الباسط پڑھتے ہیں۔ تو 3 سے 6 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کیجئے گا، ہمارے نمبر پہ بھیج دیجئے گا، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ووٹنگ ہوگی کہ بھئی کس کی قرأت سب سے اچھی ہے۔ فرحان مبین مفتی صاحب دودھ میں پانی ملا کر بیچنا دھوکے سے کتنا بڑا گناہ ہے؟ دیکھیں اگر بتا کر کے بیچتے ہیں کہ بھئی پانی میں دودھ ملا ہوا ہے تب تو گناہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ خالص دودھ ہے، پیور دودھ ہے، لیکن دودھ اس میں پانی ملا رہے ہیں تو پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خلیل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لاسٹ میں آئے ہیں جبکہ میرے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔ خلیل کہ دستانے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، پہن سکتے ہیں، موزے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ غلام محمد کیا 7 مہینے کے بچے ناپاک نہیں ہوتا ہے کسی شخص نے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی اگر پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہوگا، جس کپڑے پہ لگے تو اس کو بھی دھلنا ضروری ہوگا، وہ بھی ناپاک کہلائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناپاکی ناپاکی ہے، بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، ٹھیک ہے۔ محمد خلیل خان ہم بستری میں کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے؟ میرا ایک ویڈیو ہے ہم بستری کا صحیح طریقہ، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، وہاں پورا تفصیل سے میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے۔ ہارون طیب کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ کیا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ اور ان کے پیارے نبی کے دیدار ہوگا اور کیا کلام کرنے کا وہ موقع ملے گا؟ دیکھیں قبر میں جو سوال جواب ہوں گے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوگا نا من نبیو کا، کہ تمہارا نبی کون ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی شکل دکھائی جائے گی، حضور کی شکل دکھائی جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد میں محشر سے پہلے تو ملاقات نہیں ہوگی، نہ اللہ سے ملاقات ہوگی نہ حضور سے ملاقات ہوگی۔ ہاں روز محشر میں پھر ملاقات ہوگی، حضور سے بھی ملاقات ہوگی اور اللہ کو بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیلۃ سعیدۃ المفتی صحاب لکھے یار آپ نے، صاحب آپ نے میرے کو بادل بنا دیا۔ لیلۃ سعیدۃ المفتی صاحب، آپ نے میرے کو بادل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، چلیے شکریہ، جزاک اللہ سہیل بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، 4 رکعت والی نماز میں 5 رکعت ہو جائے تو کیا کرے؟ دیکھیں اگر جو ہے چوتھی رکعت پہ اگر بیٹھے تھے تب تو نماز ہو جائے گی سجدہ سہو کرنے سے، اور اگر آپ چوتھی رکعت پہ نہیں بیٹھے تھے، ڈائریکٹ آپ نے 5 رکعت پڑھ دی ہے تو نماز ختم، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، آپ الرحمن علی العرش استویٰ کو لے لیجئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ آپ جہاں کہیں بھی رہو، جیسے بھی رہو، تو اللہ تو ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ تو ایسی بہت ساری آیتیں میرے بھائی، اگر آپ الرحمن علی العرش استویٰ کو لے کر کے بیٹھ جاؤ گے، پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، تو ان آیتوں کا کیا جواب دو گے؟ تو ان کا جواب آپ کے ذمہ رہے گا، ٹھیک ہے، اور الٹا پھلٹے جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے، کوئی معتبر جواب دینا جو حدیث سے ہو، ٹھیک ہے، یا کسی معتبر تفسیر سے ہو۔ نورین احمد، نظر صرف دیکھنے سے لگتی ہے یا حمزاد اور شیطان کی وجہ سے نظر اثر دکھاتی ہے؟ دیکھیں دیکھنے سے لگتی ہے، اس لیے کہا گیا جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا کرو، تو دیکھنے سے لگتی ہے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی اپنی سوشل میڈیا پر فوٹو شیئر کرتے ہیں، یاد رکھیے اس سے بھی بچوں کو نظر لگتی ہے۔ تو آپ کے بچے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، آپ نے اسٹیٹس لگا رکھے ہیں، فیس بک پہ، انسٹا پہ آپ شیئر کر رہے ہیں اپنی یا بچوں کی، تو یاد رکھیے اس سے بھی نظر لگتی ہے۔ تو اگر اپنے بچوں کو آپ نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، تو سوشل میڈیا پر بھی ان کے فوٹو شیئر نہ کریں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اور ڈی پی نہ لگائیں ان کی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بچے کو نظر لگ گئی اور دھڑلے سے ان کے فوٹو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب نظر لگے گی، کوئی بندہ دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو نظر لگے گی۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا کریں، تاکہ نظر کی خرابی سے کیا ہو جائے، وہ چیز محفوظ ہو جائے۔ صدائے میڈیا، السلام علیکم۔ جس طرح مفتی صاحب، جس طرح سے اگر بھولے سے ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس کو بعد میں لوٹایا جاتا ہے، اگر روزے کی حالت میں اگر بھولے سے کھا لیتے ہیں، بھولے سے اگر روزے کی حالت میں کھا لیتے تو وہ معاف ہے، حدیث میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں بھولنا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو حدیث میں اس کی اجازت دی گئی کہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے اگر بھولے سے کوئی کھا پی لے، ٹھیک ہے، چونکہ روزہ یاد نہیں تھا نا، اس لیے تو اس لیے تو روزے میں تو چل جاتا ہے، نماز میں نہیں چلے گا۔ اہل علم مجھ سے مراد علم لیتے ہیں، تو اہل علم اس سے مراد فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بھی لیتا ہے۔ مسئلہ وہی ہے، دیکھیں لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے اپنے حق میں ہو۔
آپ کے پاس بھی دلائل ہوں گے آپ کے اپنے اس کے لیے، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں اپنے اس کے لیے، تو آپ کو جو پسند ہے آپ اس پہ عمل کرو، ہمیں جو پسند ہے ہم اس پہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ خام خواہ میں آپ اپنی بات منوانے پہ اگر اڑ جاؤ گے تو کیسے مانیں گے، جبکہ اہل علم اس طرف بھی ہیں، اہل علم اس طرف بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑتا، آپ کو جو پسند ہے آپ کرتے رہو بس، ٹھیک ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ ہو رہی ہے، حلال حرام کا پتہ ہے، تو بس اپنا کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم اس بحث میں کیوں پڑ گئے تھے، میں کہاں تھا کہاں نہیں تھا، کیوں نہیں تم نے تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، تو اس لیے میں تو اس طرح کی بحثوں میں پڑھنا فالتو ہی سمجھتا ہوں۔ علی اکبر مفتی صاحب، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں جن کا انکار کفر ہے؟ بھائی بنیادی تو 5 عقائد ہیں، ٹھیک ہے، جن کو بیان کیا گیا، بنی الاسلام علی خمس، ٹھیک ہے، کلمہ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ ہے، ایسے ہی ختم نبوت ہے، قرآن کریم کا انکار ہے، احادیث وغیرہ کا انکار ہے، تو اس طرح کے اور کئی سارے ساتھ میں عقائد ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ عقیدۃ الطحاوی پڑھ لیجئے، یا تو الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، الفقہ الاکبر، اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی، اب اور آپ لوگ سوال نہ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ سوال نہ کریں۔ صدائے میڈیا کیا کہہ رہے ہیں، یا بھولے سے پی لیتے ہیں تو اعادہ نہیں ہوتا، ایسا کچھ؟ دیکھیں روزے میں اعادہ کا وہی نہیں ہے نا، روزے میں اعادے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے اعادہ کرو گے روزے کا، ٹھیک ہے؟ کہ چلو بھائی یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا، تو روزے میں اعادے کی شکل نہیں بنے گی، روزے میں تو ڈائریکٹ قضا ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بھائی یہاں غلطی معاف نہیں ہو رہی ہے بالکل بھی، یہاں غلطی معاف، تو روزے کی قضا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ نماز کی قضا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نماز کی قضا کیا ہے، آپ نے 5 منٹ میں پھر سے پڑھ لی دوبارہ، 10 منٹ میں پھر سے پڑھ لیا آپ نے دوبارہ، لیکن روزے کو اگر قضا کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو رمضان کے بعد جا کر کے آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا، تو اس لیے چونکہ نماز کی تلافی ممکن ہے، روزے کی تلافی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے روزے میں گنجائش دی گئی کہ بھائی غلطی سے کھا پی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی آصف شیر پوری کا آخری سوال تھا، چلیے ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی رعایت تمنا کو پورا فرمائے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ چلیے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔